نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی ثم الحمد للہ تعالی رب ذوالجلال کا بے پایا احسان اور کرم کہ آج آپ کا سبق شروع ہو رہا ہے سورہ آل عمران شفا کی 109 نمبر آیت شفا سے آگے ملاحظہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون۔ کنتم خیر امت، میرا اللہ اپنے محبوب مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو خطاب فرماتا اور ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت، اے میرے محبوب کے غلاموں تم بہترین امت ہو۔ اخرجت للناس، تمہیں ظاہر کیا گیا ہے انسانوں کے لیے کہ تأمرون بالمعروف، یہ تمہارا فرض منصبی ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور لوگوں کو بری باتوں سے تم روکتے ہو، منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور اللہ رب العزت جل وعلا پر ایمان لاتے ہو۔ ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر ایمان لے آتے وہ لوگ جو اہل کتاب ہیں، یہود و نصارہ ہیں، لکان خیر اللہم، یہ بات ان کے لیے بہت بہتر ہوتی۔ منہم المؤمنون، ان میں اکثر وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانے والے ہیں، واکثرہم الفاسقون، مگر ان کی اکثریت ایسی ہے اور ان میں اکثر وہ ہیں جو فاسق ہیں، فاجر ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں۔ اعلیٰ کے ساتھ کسی کی نسبت ہو جائے تو وہ چیز اعلیٰ ہو جاتی ہے، ادنا کے ساتھ کسی شے کی نسبت ہو جائے تو وہ ادنا ہو جاتی ہے۔ آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں سر کا درجہ پاؤں کے مقابلہ میں زیادہ ہے۔ کیا بلا؟ سر کا درجہ پاؤں کے مقابلہ میں زیادہ ہے، اس لیے جو عزت پگڑی کو حاصل ہے وہ جوتے کو نہیں ہے، کیونکہ ہے وہ ایک ہی انسان ہے نا، سر سے لے کے پاؤں تک ایک ہی بدن ہے، مگر جو عزت سر کے لباس کی ہے، پگڑی کی ہے، وہ عزت پاؤں کے جوتے کی نہیں ہے۔ ایک انسان نے پاؤں کا جوتا ذلیل سمجھا اور پگڑی کو عزت والی سمجھا، کیوں کہ پگڑی کا تعلق ہو گیا سر کے ساتھ، یہ بلند ہے، عزت والا ہے، اور جوتے کا تعلق ہو گیا پاؤں کے ساتھ، وہ پستی کی جانب ہے، حالانکہ پاؤں ذلیل نہیں ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ، الحمدللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے جو عزات فرمائے سارے عزت والے ہیں، سارے عزت والے ہیں، کیونکہ وہ پستی کی جانب ہے اس لیے اس کا درجہ کم ہو گیا، جو بلندی کی جانب ہے اس کا درجہ، یہ ایک قانون ہے، ایک اصول ہے، ایک ضابطہ ہے کہ پگڑی کا درجہ جوتے سے زیادہ ہے۔ میں پھر سوال کرتا ہوں، پگڑی کا درجہ جوتے سے زیادہ ہو، سوچیے ذرا، اگر پگڑی ہو ابو جہل کی، میں اپنے نبی کا نام نہیں لیتا، اور جوتا ہو صدیق اکبر کا، میں اپنے کریم آقا کا نام نہیں لیتا، موازنہ کیا، پگڑی ہو ابو جہل کی، جوتا ہو حضرت سیدنا فاروق اعظم کا، پگڑی ہو ابو لہب کی، جوتا ہو حضرت سیدنا عثمان غنی کا، پگڑی ہو ان کافروں کی، ابو جہل کی، ابو لہب کی، اور جوتا ہو سیدنا مولا علی شیر خدا کا، تو درجہ کس کا زیادہ ہے؟ پھر تو جوتے کا درجہ زیادہ ہے نا۔ تو اصول کیا تھا کہ پگڑی کا درجہ زیادہ تھا جوتے کے مقابلہ میں، لیکن جب نسبت اعلیٰ کی جانب ہوئی تو پھر جوتے کا درجہ زیادہ ہو گیا، اور ادنا کی ذلیل کی جانب پگڑی کی نسبت پگڑی کا درجہ کم ہو گیا۔ تمہاری نسبت رب کے محبوب کی جانب، اس لیے رب کو پیارے لگتے ہو۔ اللہ فرماتا تم خیر تم خیر امت، محبوب کے غلام تم بڑی پیاری امت ہو۔ کیوں تم بڑی پیاری امت ہو؟ محبوب کے غلام جو حضور پر جو ایمان لانے والے ہو، محبوب کے فرما بردار پیارے لگتے ہیں، محبوب کے ساتھ تعاون کرنے والے، محبوب پر اپنی جان قربان کرنے والے محب کو پیارے لگتے ہیں۔
اگر آپ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اپنے بیٹوں کے ساتھ بیٹیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، بھائیوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ابا جی کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اماں جی کے ساتھ محبت کرتے ہو، تایا چاچا کے ساتھ محبت کرتے ہو، تو جو آپ کی ماں کی عزت کرے گا آپ کو محبوب لگے گا، جو آپ کے ابا کی عزت کرے گا آپ کو محبوب لگے گا، جو اپنے بیٹے بیٹیوں کی آپ کی اولاد کی عزت کرے گا آپ کو محبوب لگے گا، جو آپ کے تایا چچا کی عزت کرے گا آپ کو محبوب لگے گا۔ اس لیے کوئی عزت اس کی کرتے ہیں جو آپ کا پیارا ہے، تو سوچی پھر رب اس سے کتنا پیار فرماتا ہے جو میرے نبی کی فرمانبرداری کرتا ہے، جو نبی کی اطاعت کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابن عباس بھی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیا برکہ بالخصوص صحابہ کرام کے لیے ہے، یہ ساری امت کے لیے بالعموم ہو سکتی ہے، لیکن بالخصوص یہ آیا برکہ صحابہ کرام کے لیے ہے کہ جس طرح میرے نبی کی فرمانبرداری اور وفات صحابہ نے کی ہے، اس طرح باقی امت نہیں کر پا سکتی۔ جس قدر ان کا درجہ بلند ہے، میرے کریمہ کا ارشاد گرامی قدر خیر القرون قرونی، زمانوں میں بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، یعنی جس زمانہ میں آج بھی زمانہ میرے نبی کا ہے، آج بھی زمانہ میرے نبی کے ایسے اعتبار سے دیکھا جائے تو پھر سارے زمانوں میں اعلیٰ ترین زمانہ قیامت تک جو میرے نبی کا زمانہ ہے، باقی کوئی بھی زمانہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کی برابری کر سکے۔ سارے انبیاء علیہ السلام اپنے اپنے زمانہ میں بڑی عزت والے ہیں، آج بھی عزت والے ہیں، آج بھی عزت والے ہیں، مگر ان کے وہ زمانے برکت نشان جو تھے امت والے وہ گزر چکے ہیں۔ میرے نبی کی امت ساری امتوں میں اعلیٰ، میرے نبی کی کتاب ساری کتابوں میں اعلیٰ، میرے نبی کے اہل بیت سارے اہل بیت میں اعلیٰ سارے نبیوں کی، میرے نبی کے صحابہ سارے انبیاء کے صحابہ میں اعلیٰ، میرے نبی کا شہر سارے نبیوں کے شہروں میں اعلیٰ، کیونکہ میرے نبی سب سے زیادہ اعلیٰ۔ اس اعتبار سے حضور کا یہ زمانہ آج بھی حضور کا زمانہ، لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں جو میرے کریم نے فرمود سے مراد وہ تھا وہ دور مقدس جب میرے کریم آقا اپنی ظاہری حیات مبارکہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ میں ثم یلونہم پھر بعد والوں کا زمانہ، پھر بعد والوں کا زمانہ اللہ حاضر قیاس، جیسے جیسے دوری ہوتی چلی جائے گی مراتب میں کمی آتی چلی جائے گی، سب سے افضل و اعلیٰ میرے نبی، پھر میرے نبی کے اہل بیت اور صحابہ، اس کے بعد پھر تابعین، پھر تبع تابعین، پھر علماء متقدمین اللہ حاضر قیاس۔ اس اعتبار سے جو خیر امت ہے سب سے زیادہ اعلیٰ امت وہ کون سی بنی بلا؟ میرے نبی کے صحابہ۔ تو جو صحابہ کے بارے میں یہ تردد رکھے کہ معاذ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ تعالیٰ وہ منافقت ہے اللہ اعوذ باللہ تعالیٰ، انہوں نے قرآن پاک کو غلط جمع کیا، تو پھر اعتراض تو میرے نبی پر آتا ہے۔ رب فرماتا تم بہترین امت ہو، کوئی اس کا انکار کریں تو پھر تو رب کائنات کے صریح فیصلے کا انکار وہ کر رہا ہے۔ اللہ اعوذ باللہ تعالیٰ قرآن کریم کے انکار کرنے والا پھر تو مومن ہی نہیں باقی رہ جاتا، پھر تو صاحب ایمان ہی باقی نہیں رہ جاتا۔ میرا اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اگر وہ امت بہترین نہیں ہے کہ جس سے براہ راست نبی سے فیض و برکات حاصل کیے، تو یہ 14 صدیاں بعد والی کیسے ہوگی؟ جب تک ان کو ہم بہترین نہیں مانیں گے بعد والے بہترین نہیں ہو سکتے۔ بعد والے تو ان کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار بوجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی صف میں جیسے صحابہ کرام کو نماز کے لیے کھڑا فرماتے تھے کہ بعد والوں نے تم سے سیکھنا ہے۔ میرے نبی نے بڑی پیاری مثال دی، اصحابی کا نجوم، میرے صحابہ آسمانی رشد و ہدایت کے ستارے ہیں۔ کوئی ستارہ چھوٹا ہوتا ہے، کوئی ستارہ بڑا ہوتا ہے، اس اعتبار سے درجات ان کے وراء الورا ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کسی کا چھوٹا درجہ ہے، نہیں بڑا درجہ ہے، کسی کا اس سے بھی بڑا ہے، کسی کو اس سے بڑا ہے، سب صحابہ کے درجے بڑے ہی ہیں، سب صحابہ کے درجے بڑے ہی ہیں۔ اللہ رب العزت جل وعلا جب اعلیٰ ترین شخصیات کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا تو انداز کتنا پیارا اختیار فرمایا، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ جو رسول ہیں ان میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہم نے، بلندی کی طرف اللہ لے کے کیا ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی، یہ نہیں فرمایا بعض کو بعض سے کم درجہ دیا، نہیں، عظمت کی جانب بعض کو بعض پر فضیلت دی، سارے ہی فضیلت والے ہیں، کسی کو کم درجے والا رب نے نہیں فرمایا، فرمایا بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اسی طرح صحابہ کم درجے والے نہیں ہیں، مگر بعض سے زیادہ اعلیٰ ہیں، بعض ان سے زیادہ اعلیٰ، ان سے زیادہ اعلیٰ، اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں۔ رب کریم فرماتے ہیں کہ تمہارا فرض منصبی کیا ہے، تأمرون بالمعروف، تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دینے والے ہو۔ پتہ چلا کہ اعلیٰ وہ ہے
جو یہ اپنا فرض منصبی ادا کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم نے اعلیٰ ہونے کے بعد جس چیز کا تذکرہ فرمایا کہ اعلیٰ کیوں میں نے فرمایا، کنتم خیر امت، تم ایک بہترین امت ہو، اخرجت للناس، تمہیں اس لیے لوگوں کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ تم کیا کرتے ہو، تأمرون بالمعروف، تو لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہو، جو لوگوں کو کہے اور خود نیکی نہ کرے، لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے، کبر مقتا عند اللہ، اللہ کے نزدیک ایک بڑا جرم ہے کہ کسی کو نصیحت کرنا اور خود عمل نہ کرنا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا تاجدار ارب و عجم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعر گرامی قدر فرمایا، میں نے جہنم میں کچھ لوگوں کو دیکھا جن کو الٹے لٹکایا ہوا تھا، ان کے ہونٹوں کو، ان کی زبانوں کو جہنم کی آگ کی کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا، یعنی لوہے کی کینچیاں جہنم کی آگ میں، وہ آگ بنی ہوئی، ان کینچیوں سے کاٹا جا رہا تھا۔ اور میرے کریم آقا علیہ السلام نے شرف میں کچھ لوگ جن کو اتنی شدید قے آئی کہ ان کی آنتڑیاں ان کے معدے سمیت نکل کر باہر گر گئیں اور جہنم کے کوئلوں میں جل رہی تھیں، اور وہ تڑپتے ہوئے چیختے ہوئے ان آنتڑیوں کے گرد گرد چکر لگا رہے تھے، یعنی وہ تڑپتا ہوا انسان، یعنی منہ سے آنتڑیاں باہر نکل آئیں، معدے باہر نکل گیا، وہ اندر واپس نہیں جا رہا، وہ تڑپ رہے ہیں، تڑپتے ہوئے گھوم رہے تھے ان کے گرد گرد، تڑپتے ہوئے جس طرح کولو کے گرد گرد بھیل گھومتا ہے۔ میرے نبی فرماتے میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ آپ کی امت کے علماء سو، لوگوں کو جو نصیحت کرتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے، جن کے قول و فعل میں تضاد تھا۔ تو جب تم تأمرون بالمعروف کا فرض منصبی ادا کرو گے تو خود کو اپنے آپ کو نیکی کی طرف لے کے جاؤ گے، وَتَنْهَوْنَ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو تم گناہ سے منع کرو گے، خود بھی گناہ سے منع ہو جاؤ گے۔ یعنی بہترین وہ لوگ ہیں جو خود نیکی کرتے ہیں اور لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس سے بہترین آواز کس کی آواز ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی جانب بلاتا ہے اور خود بھی وہ نیک عمل کرتا ہے، یعنی لوگوں کو بھی نیکی کی ترغیب دیتا ہے، خود بھی نیک عمل کرتا ہے، لوگوں کو بھی گناہ سے روکتا ہے، خود بھی گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہترین شخص ہے، بہترین انسان وہ ہے۔ اور یہ فرض منصبی تنہا علماء کا نہیں ہے بلکہ ہر کسی کا یہ فرض ہے، ہر بندہ۔ صحابہ کرام کا تو ذکر کیا کہنا، وراء الورا ہے، ان کی تو شان اہل بیت مصطفیٰ کی شان، میرے نبی کے اہل بیت طاہر کی شان۔ یاد رکھیے کسی کی شان کم نہیں ہے، کسی کی شان کم نہیں ہے۔ صحابہ کرام کا تعلق میرے نبی کے ساتھ وفا کا، جتنا شدید وفا میرے صحابہ کریم آقا کے صحابہ نے کی ہے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جب ان کے حالات و واقعات پڑھتے ہیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے اتنی شدید تکالیف اور مصائب و علام کا سامنا کرتے ہوئے بھی میرے نبی کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں سجائے رکھا۔ اہل بیت طاہر ان کا ڈبل درجہ ہے ایک اعتبار سے۔ صحابی کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ کہ جس نے ایمان کی نظروں سے میرے نبی کی زیارت کی صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا، اور ایمان کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے، اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی۔ تو سارے اہل بیت مصطفیٰ صحابی بھی ہیں اور پھر نبی کی اہل بیت بھی ہیں، ان ڈبل درجہ ہو گیا صحابی ہونے کا اپنی جگہ، اور نبی کے ساتھ وہ تعلق جو اہل بیت کا تعلق ہے وہ اپنی جگہ۔ جس طرح میرے کریم آقا رسول عربی شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے فرماتے علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، حسنین کریمان کو فرماتے ہیں یہ مجھ سے ہیں میں اس سے ہوں، سید النساء سے فرماتے ہیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ میرے کریم آقا رسول عربی جن کو اپنے بدن کا حصہ قرار دے رہے ہیں ان کا درجہ کتنا بلند ہوگا؟ یہ اہل بیت مصطفیٰ اور وہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سب کے درجات وراء الورا، بلند سے بلند، بلند سے بلند، بلند سے بلند۔ ان کی تو شان ہی کیا ہے، وہ تو وراء الورا درجات والے ہیں۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، آج کل کے انسانوں کی کہہ لیجئے، یعنی آج اور کل کے انسانوں کی، میرا بھی ایک فرض منصبی ہے، میری بھی ایک ذمہ داری ہے۔ اگر میں باپ ہوں تو اپنی اولاد کو، خاوند ہوں تو اپنی بیوی کو، بھائی ہوں تو اپنے بہن بھائیوں کو، یار ہوں تو اپنے یاروں کو۔ اگر میں دیکھیے اللہ تعالیٰ جل وعلا کے احسان و کرم ہے، پروردگار عالم نے کرم فرمایا، رحمت فرمائی، میرے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرمائی، لوگ میرے بیعت ہوئے، تو اب میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں اپنے مریدوں کو بھی سمجھاؤں
جیسے جیسے حلقہ احباب وسیع سے وسیع تر ہوتا چلا جائے گا میری ذمہ داری بڑھتی چلی جائے گی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام کے ایک ارشاد گرامی قدر ہے کہ جس کے کچھ ماتحت تھے، ایک ریت میں 10 ہے یا اس سے زائد کتنے بھی ماتحت تھے، قیامت کے دن اس کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ بارگاہ رب العزت میں اس طرح پیش کیا جائے گا، اس کے دونوں ہاتھ پسے گردن بنے ہوں گے یا پسے پشت بنے ہوئے ہوں گے، دو روایتیں ہیں۔ میرے کریم آقا رسول اللہ بھی فرماتے ہیں اس سے حساب لیا جائے گا، بتا تو نے اپنے ماتحتوں کا حق ادا کیا؟ جو تیری ذمہ داری تھی، تو ان کا آقا تھا، وہ تیرے ماتحت تھے، تو نے ان کا حق ادا کیا؟ اگر حق ادا نہ کیا ہوگا، ظلم کیا ہوگا، مفہوم حدیث اس کو اٹھا کر ایسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، 40 سال تک وہ لڑکتا رہے گا، پھر جا کے جہنم کی تہ کو لگے گا، اس کے باقی اعمال کا حساب بعد میں لیا جائے گا۔ ذمہ داری بڑی شدید ہے، ہم سارے کے سارے ذمہ دار ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سمجھانے کے انداز میں ارشاد فرماتے ہیں، جس طرح میں اپنی مثال دیا کرتا ہوں کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے خدا نخواستہ تو کیا کرنا ہوگا وغیرہ وغیرہ، میں اپنی اسی طرح سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی نے اپنی مثال ارشاد فرمائی، فرمانے لگے اگر میرے ذمہ میری بیوی کا حق مہر ہو، میں اس کا مقروض ہوں اور وہ نماز نہ پڑھے تو میں اس کو طلاق دے دوں گا۔ یہ کہ جملہ کہا کہ میں مقروض ہوں، اس لیے کہ میرے کریم آقا ذو رحمت عالم مقروض کی ابتدا میں نماز جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ شروع میں بارگاہ رسالت مآب میں کوئی مقروض لایا جاتا نا، میرے کریم آقا سوال فرمایا کرتے تھے، کوئی میت آتی اس کی ذمہ قرضہ تو نہیں ہے؟ عرض کیا جاتا ہے یا رسول اللہ اس کی ذمہ قرضہ ہے، پھر ارشاد فرماتے کیا یہ اتنا مال چھوڑ کے مرا ہے کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے؟ سوال فرماتے اس کا قرضہ کون ادا کرے گا؟ اگر اس کے لواحقین اس کے ورثاء میں کوئی آدمی یہ کہہ دیتا، کوئی خاتون یا مرد کہہ دیتا یا رسول اللہ میں ذمہ دار ہوں، میں اس کا قرضہ ادا کروں گا، میرے نبی نماز جنازہ پڑھ دیتے۔ لیکن اگر کوئی بھی قرضہ ادا کرنے کی حامی نہ بھرتا یا اتنا مال چھوڑ کے وہ نہ مرتا کہ اس کا قرضہ ادا کیا جائے، میرے کریم آقا صحابہ سے فرماتے تم نماز ادا کر لو، میں نماز اس کی نہیں پڑھوں گا۔ پھر صحابہ کرام نے شدید ضرورت کے تحت بھی قرضہ لینا بند کر دیا کہ مقروض کی تو نماز جنازہ میرے نبی نہیں پڑھتے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے مقروض شہید بھی ہو جائے تو جنت پہ نہیں جائے گا جب تک اس کے قرضے کا انتظام نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے قرضہ معمولی بات نہیں ہے۔ میں بات کو مکمل کر لوں، میرے کریم آقا رسول اللہ کے صحابہ نے پھر ضرورت کے تحت بھی، شدید ضرورت کے تحت بھی قرضہ لینا بند کر دیا۔ میرے کریم تو پوری کائنات میں اللہ کی عزت کی قسم اللہ کے بعد سب سے زیادہ کریم میرے نبی ہیں، اللہ کے بعد سب سے زیادہ کریم میرے نبی ہیں۔ میرے کریم آقا رسول اللہ نے چیز کا احساس فرمایا کہ میرے کئی غلام جن کو شدید ضرورت ہوگی، وہ بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، ضرور شدید ہے، مگر قرضہ نہیں لے رہے کہ اگر ہم حالت قرضہ مر گئے تو ہمارے نبی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے۔ پھر میرے کریم آقا کا عمل مبارکہ کیا تھا؟ کوئی میت آتی، سوال فرماتے اس کی ذمہ قرضہ ہے؟ عرض کرتے جی یا رسول اللہ اس کی ذمہ قرضہ ہے۔ فرماتے اس کا قرضہ میں مصطفیٰ ادا کروں گا۔ خواہوں کو فرماتے مجھ سے اس کا قرضہ لے لینا جو ہے، اس کی جو وراثت ہے اس کو ورثاء میں تقسیم کر دی جائے، وراثت ورثاء میں تقسیم کر دی جائے، قرضہ میں ادا کروں گا۔ نماز جنازہ ادا فرما دیتے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن مسعود فرماتے میرے ذمہ قرضہ ہو، یعنی مقروض ہونا ایک کتنا بڑا اسی اعتبار سے عیب بن جاتا ہے۔ فرماتے میرے ذمہ میری بیوی کا مہر قرضہ ہو اور وہ نماز نہ پڑھے تو میں طلاق دے دوں گا۔ قیامت کے دن اگر میرا اللہ مجھ سے سوال فرمائے گا کہ اے عبداللہ تو نے حق مہر ادا کیوں نہیں کیا، تو میں عرض کروں گا مولا تعالیٰ تیرے علم میں ہے کہ میرے پاس ہمت نہیں تھی، میرے پاس طاقت نہیں تھی، میں نے قصداً اس کا حق مہر نہیں روکا تھا، میرے پاس طاقت نہیں تھی۔ یہ بھی حدیث مبارکہ ہے جو جان بوجھ کر حق مہر روک لیتے ہیں، جان بوجھ کر حق مہر ادا نہیں کرتا، اللہ یعوذ باللہ تعالیٰ اس کو زانی گنا جاتا ہے بارگاہ رب العزت میں۔ میں عرض کر دوں گا مولا تعالیٰ میرے پاس رقم نہیں تھی، میں نے جان بوجھ کر نہیں اس کا قرضہ ادا کرنے سے انکار کیا، میرے پاس رقم تو جانتا ہے، تیرے علم میں ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ سوال فرمائے گا نا بتا تیری بیوی نماز کیوں نہیں پڑھتی تھی، پھر میرے پاس جواب نہیں ہوگا۔ بات ظاہر ہے، میں اب اپنی مثال دیتا ہوں، میری بیوی اگر مجھے روٹی پکا کے نہ دی تو میں ناراض ہو جاؤں، مجھے پانی نہ پلائے میں کہوں کہ پانی پلاؤ، مجھے نہ پلائے کہ میں نہیں پلاتی، میں ناراض ہو جاؤں۔ میں کہوں میرے کپڑے
پریس کر استری کر وہ نہ کرے میں ناراض ہو جاؤں، میں کہوں میرے کپڑے دھو دے وہ نہ دھوئے میں ناراض ہو جاؤں، میں کہوں میرا جوتا صاف کر وہ نہ کرے میں ناراض ہو جاؤں، وہ نماز نہ پڑھے میں چپ کیا رہوں، پھر میں نے اپنے آپ کو اہمیت زیادہ دے دی اللہ تعالیٰ کی نماز کے مقابلہ میں۔ حق یہ تھا کہ میں ان چیزوں سے درگزر کر لیتا تو کر لیتا، رب کی عبادت سے، اس کی وفا شعاری سے مجھے درگزر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے حکم دینا چاہیے تھا کہ تو اگر نماز نہیں پڑھے گی میں تو اس سے ناراض ہو جاؤں گا۔ یہ میری بھی ذمہ داری اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کی ترغیب دیتے ہو اور گناہ سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، یہ سب کیوں تم کرتے ہو؟ تم اللہ پر ایمان جو لاتے ہو، تمہیں یقین ہے ہمیں مرنا ہے، مرنے کے بعد بارگاہ رب العزت میں ہماری حاضری ہونی ہے، ہم نے خالق کائنات کے حضور اپنے اعمال کا جواب دہی ہونا ہے۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرٌ لَهُمْ، اگر یہ اہل کتاب بھی ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ میرے اور آپ کے کریم آقا رب کائنات کے محبوب حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر کا مفہوم بنتا ہے، جو اہل کتاب میں یہودی یا عیسائی مجھ پر ایمان لائے گا اللہ تعالیٰ اس کو دگنا ثواب عطا فرمائے گا، ایک اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور ایک مجھ مصطفیٰ کریم پر ایمان لانے کا، دگنا ثواب عطا فرما دے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ بات ان کے لیے بہت بہتر ہوتی، مگر منہم المؤمنون، ان میں ایسے ہیں جو صاحب ایمان ہیں، جس طرح عبداللہ ابن سلام، حضرت کعب احبار اور دوسرے وہ علماء یہودی جو میرے نبی کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے، مسلمان ہو گئے، وہ ایمان والے ہیں۔ وَأَكْثَرُهُمْ، اور اکثریت ان میں ایسی ہے، فاسقون، جو کافر ہیں، جو فاسق و فاجر ہیں، معاذ اللہ تعالیٰ سماذ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے قرآن کریم نے جو خبر دی تھی وہ آج تک کس طرح صاف عیاں یہ ثابت ہو رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے بحمد اللہ تعالیٰ۔ آج بھی آپ پڑھتے رہتے ہوں گے اخبارات میں، کئی عیسائی، کئی یہودی مسلمان ہوئے، مگر اکثریت مسلمان نہیں ہے، اکثریت کافر ہے۔ وہ چیدہ جن کو اللہ تعالیٰ جل مجل کی توفیق و ہمت عطا فرما دیتا ہے اور جن پہ میرے رب کریم کی کرم نوازی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے، مگر سارے نہیں، چیدہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ منہم المؤمنون، ان میں کچھ ایمان والے بھی ہیں، وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، اور ان میں اکثریت فاسق و فاجر ہے۔ قرآن کریم کی سچائی قیامت تک کے لیے باقی ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ قرآن پاک میں کوئی عیب نکال سکے، اس سے جو خبر دی، جو بتایا، بالکل حق فرمایا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، او کما قال اللہ تبارک و تعالی، واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔